اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسا اوقات میں نماز میں خارش وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کو حرکت دینا پڑتی ہے۔ اب ایسی صورت میں کتنی حرکت دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر رکن میں 3 دفعہ سے زیادہ ہاتھ کو حرکت نہ دی جائے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو خارش ہو رہی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، اب مثال خارش ہو گئی، 1 دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، 3 دفعہ کر لیا، اب 4تھی دفعہ نہیں کرے ورنہ یہ عمل کثیر ہوگا، اور عمل کثیر میں نماز کے فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ قیام کے بعد رکوع ہو گیا تو اسی طرح رکوع کا الگ شمار ہوگا، جتنا قیام میں اگر 2 دفعہ کیا تو وہ 2 دفعہ الگ۔ اب رکوع کے اندر بھی اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو وہی 3 دفعہ تک کی گنجائش ہے۔ اسی طرح قومے میں، پھر سجدے میں بھی اسی طرح ہر رکن کا الگ الگ شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ پوری نماز کے اندر 3 دفعہ کی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بچپن میں ہمیں اس طرح بتایا گیا تھا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، قیام کی الگ صورت ہے، اسی طرح رکوع کی الگ صورت ہے۔ یعنی قیام کے اندر بہت زیادہ مجبوری، 1 دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، 3 دفعہ۔ اب رکوع کے اندر الگ سے 3 مرتبہ تک کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ اگر کریں گے تو عمل کثیر کے حکم میں آنے کا خیال ہو جائے گا، اور جب عمل کثیر کے حکم میں آئے گا تو نماز کے فساد کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے بلا وجہ، خاص طور پر داڑھی سے کھیلنے کی عادت ہے۔ اب وہ پوری اتحیات میں بیٹھ کے یا پوری قیام کے اندر اس طرح داڑھی سے کھیلا جا رہا ہے تو یہ بھی عبث اور بیکار کام ہے۔ اس کی وجہ سے بھی نماز میں کراہت ہوگی اور بلا وجہ مکروہ ہو جائے گی۔ اچھا، نماز میں اگر جماعی آ جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں رک رہی ہے، تو اس مسئلے کے اندر اگر قیام ہے تو قیام کے اندر الٹے ہاتھ کو نہ رکھا جائے بلکہ سیدھے ہاتھ کو رکھا جائے، کیونکہ الٹے ہاتھ کو اگر رکھا جائے گا تو سیدھے ہاتھ کی بھی حرکت ہوگی۔ قیام کے علاوہ رکوع سجدہ وغیرہ میں ہے تو الٹے ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔